اس میں جو سب سے بڑی مسٹیک ہے وہ ہے پلاننگ کا نہ کرنا۔ پلاننگ، آپ کی ڈیلی سٹڈی بھی پلاننگ میں شامل ہے، اور آپ کا جو گول ہے اچیومنٹ کہ آپ نے صرف پاسنگ مارکس لینے ہیں، ایوریج مارکس لینے ہیں، یا آپ نے 90+ مارکس لینے ہیں، اس حساب سے آپ نے اپنی پلاننگ کرنی ہے، اور ڈیلی کا آپ نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ تھوڑا پڑھ لیں لیکن جو کنسسٹنسی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ڈیلی کا ٹائم ٹیبل ہو کہ آپ نے 3 گھنٹے پڑھنا ہے، آپ نے 4 گھنٹے پڑھنا ہے، جس طرح بھی آپ کو ایزی لگے آپ نے اس کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے۔ جس طرح آپ کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، میتھ کا سبجیکٹ آپ کا مشکل ہوتا ہے، انگلش کا سبجیکٹ آپ کا مشکل ہوتا ہے، سائنس سبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں، تو اسی حساب سے آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے ڈیلی میتھ کو کتنا ٹائم دینا ہے، انگلش کو آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے، باقی جو سائنس سبجیکٹ ہیں ان کو کتنا ٹائم دینا ہے، جو آرٹس والے کمپلسری سبجیکٹ ہیں ان کو کتنا ٹائم آپ نے دینا ہے۔ اس حساب سے آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے پراپر تیاری کرنی ہے۔ دوسری جو مین غلطی ہے وہ صرف رٹا لگانا، کنسپٹ کلیئر نہ کرنا۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فارمولاز اور ڈیفینیشنز کو صرف رٹا لگاتے ہیں، لیکن ایگزام میں اگر تھوڑا سا کویسچن چینج ہو جائے تو پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے صرف رٹا نہیں لگانا، آپ کا کنسپٹ اچھے طریقے سے کلیئر ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ نے رٹا بھی لگانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف کنسپٹ کلیئر کرنا ہے اور رٹا نہیں لگانا، آپ کا کنسپٹ اچھے طریقے سے کلیئر ہو اور اس کے بعد آپ نے اس کو رٹا بھی لگانا ہے، پھر آپ نے ٹاپک کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اگر صرف آپ رٹا لگائیں گے، کنسپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو اس کا آپ کو ٹیمپریری کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا کنسپٹ کلیئر ہوگا تو اس کا آپ کو لائف ٹائم فائدہ بھی ہوگا اور غلطی کے امکان بہت کم ہوں گے۔ پیپر میں اگر کوئی سٹیٹمنٹ کسی کویسچن کی تھوڑی بہت ہی چینج بھی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کور کر جائیں گے۔ تیسری مسٹیک، ریویژن کا نہ کرنا۔ چیپٹر ایک بار کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کافی ہے، لیکن اگر آپ اس کی ریویژن نہ کریں گے تو کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد وہ آپ کو بھول جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں جو آپ نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے اس میں ایک دن اس طرح سیٹ کریں کہ اس دن صرف آپ نے جو سبجیکٹس ہیں، جو آپ نے پہلے ٹاپکس پڑھے ہوئے ہیں، صرف آپ نے ان کی ریویژن کرنی ہے۔ ریویژن کا کرنا بہت ضروری ہے، اگر آپ ریویژن نہیں کریں گے تو آپ کی تیاری اچھی نہیں ہوگی۔ چوتھی جو مین غلطی ہے، صرف ایزی ٹاپکس پہ یا سبجیکٹس پہ ٹائم لگانا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سبجیکٹ آپ کو ایزی لگ رہا ہے تو آپ اس کو زیادہ پڑھیں، آپ نے جو سب سبجیکٹس ہیں ان کو مینج کرنا ہے۔ میتھ، انگلش، فزکس، کیمسٹری، بایو، جو بھی آپ کے سبجیکٹ ہیں آپ نے ان کے حساب سے جو جتنا زیادہ مشکل ہے آپ نے اس کو اتنا زیادہ ٹائم دینا ہے، جو آسان آپ کو لگتا ہے آپ نے اس کو کم ٹائم دینا ہے، اور اس طرح جو ٹاپک آپ کو ایزی لگتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ان کو ہی پڑھتے جائیں اور جو مشکل ٹاپکس ہیں ان کو آپ نہ پڑھیں یا ان کو کم وقت دیں، بلکہ جو مشکل ہیں سال کے شروع میں ان کو زیادہ ٹائم دیں، اور جو ایزی ٹاپکس ہیں ان کو اینڈ پہ لے جائیں، اور پھر جب آپ ریویژن کریں گے تو مشکل کے ساتھ ساتھ جو آسان ہے وہ بھی آپ کے اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائیں۔ پانچویں جو مین غلطی ہے، صرف ریڈنگ کرنا۔ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، جو بھی آپ کو ہوم ورک ملتا ہے تیار کرنے کے لیے گھر میں آتے ہیں، بک کھولتے ہیں اور اس کو ایک دو دفعہ پڑھا اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہمیں تیار ہو گیا، لیکن ٹاپک جو ہے وہ اس طرح تیار نہیں ہوتا، کوئی بھی کویسچن اس طرح تیار نہیں ہوتا۔ تیاری کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پہلے اچھے سے تیار کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو زبانی لکھنا ہے۔ جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تو اس وقت تک وہ ٹاپک تیار نہیں ہوگا۔ جب آپ اس کو ایک دفعہ لکھیں گے تو آپ کچھ غلطیاں کریں گے، اور جب آپ دوسری دفعہ لکھیں گے تو جو غلطیاں ہیں ان کی تعداد بہت کم ہو جائے گی، اور جیسے ہی آپ تیسری دفعہ پھر اسکول میں یا اپنے جو اساتذہ کرام ہیں ان کو ٹیسٹ دیں گے تو پھر غلطیاں نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے
तो फिर गलती का जो इम्कान है वो पेपर तक क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी।